اچھا عمیر بھائی، آج 19 مارچ ہے کہ 20 مارچ؟ 20 مارچ، ٹھیک ہے جی، اور آج 9واں روزہ ہم اختیار کریں گے. تو 2024 19 مارچ میں کیا وہ تمام بچے، نوجوان اور سب جو اپنی نمازوں میں سورہ فاتحہ کی جب تلاوت کرتے ہیں یا ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو سنتے ہیں، کیا ہم اس سے واقف ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ دا اوپننگ چیپٹر آف دا قرآن کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے. اور وہ حدیث جس کا بار بار تذکرہ کیا گیا، میں چاہوں گا کہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام مبارک سے ہی ہم سنیں. جی. تو اس میں جب بندہ سورہ فاتحہ کا ایک آیت کا حصہ پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے. اب آپ حدیث کے کلمات سنیے گا. اور اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے. جی. فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے سورۃ الفاتحہ کو، نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اچھا جی. یہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ مجھ سے سوال کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، صرف کسی ایک خاص عالم کا رب نہیں ہے، تمام تر عالمین کا رب ہے. تو فرمایا اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے. اسی لیے پھر توقف کا ہے کہ ٹھہرو تو صحیح تھا کہ جواب بھی آئے. یعنی الحمدللہ رب العالمین کے بعد حمدنی عبدی. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. اللہ اکبر. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا ہے. اور جب بندہ کہتا ہے کہ یا رب کریم تو یوم الدین کا مالک ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے اب یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو سوال کیا میں نے اسے عطا کر دیا. اور پھر جب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مجھ سے سوال کیا میں نے اس کو عطا کر دیا. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی ایک مقام پر نماز پڑھ رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے گزرے اور ان کو آواز دی، جبکہ حالت نماز میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا. جی ٹھیک، پھر بھی آواز دی. تو وہ صحابی نماز جلدی جلدی مکمل کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے آپ کو بلایا تھا تو آپ کیوں نہیں آئے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے پاس بلائیں اس امر کی طرف جو تمہارے دلوں کو زندہ کر دے گا تو سب کام چھوڑ کر حضور کی خدمت میں آ جاؤ. اللہ اکبر. اسی لیے یہ شرعی مسئلہ سن لیں کہ اگر حالت نماز میں کسی کو حضور کی زیارت ہو جائے اور حضور علیہ السلام اس سے ہم کلام ہوں اور وہ جواب دے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے پھر ان کا رستے مبارک پکڑا اور فرمایا کہ میں دراصل تمہیں اس لیے بلا رہا تھا کہ تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں گا. تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی سب سے بڑی سورت اگر کوئی ہے تو فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ. اللہ اکبر.